السلام کو خواب ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں اللہ کے راستے میں، تو بلا چوں و چرا حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا اللہ نے انسانوں کے لیے نہ جانے کتنی کتابیں اپنے اوپر آسمان سے نیچے بھیجی، فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، تاکہ انسان ہدایت پر آ جائے اور وہ پوری مخلوق جس طریقے سے زندگی گزارا کرتی ہے اس سے کہیں ہٹ کر انسان کی زندگی ہو جائے۔ انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے۔ 27ویں پارے میں سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت میں نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانیاں ہیں، اخلاق ہیں، نہ جانے کون کون سی چیزیں عبادت کا حصہ ہے، ان تمام چیزوں کو ہونا چاہیے کہ بھائی تمہاری زندگی جو ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، صرف اپنی عیش و عشرت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا راضی ہو رہا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے آج اللہ کو خوش کیا ہے کہ نہیں خوش کیا ہے۔ قربانی بھی اسی کا ایک ثمرہ ہے، قربانی کر کے ہم جانوروں کی قربانی دیتی ہیں، گویا کہ اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، اور انسان کے پاس مال جو ہے وہ بہت لالچی چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور تیسری تکبیر میں جو ہے سبوں کو ہاتھ باندھ دینا ہے، اس کے بعد قرأت ہوگی، قرأت کرنے کے بعد رکوع سجدہ ہوگا، رکوع سجدہ ہونے کے بعد جو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور دوسری رکعت میں جو ہے قرأت کرنے کے بعد رکوع کرنے کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے 3 تکبیر ہوگی، اور 3 تکبیر کہنے کے بعد چوتھی تکبیر سجدے کے لیے چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے نماز عید الاضحیٰ ادا ہو جائے گی، اور نماز کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ عربی کا خطبہ ہوتا ہے اور یہ نماز کے بعد جو ہے خطبہ سننا واجب ہے، اس لیے نماز کے بعد جو خطبہ ہوگا اس میں تمام حضرات کو شریک ہونا ہے۔ امید کرتے ہیں تمام حضرات شریک ہوں گے۔ پھر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی نماز کو قبول فرمائیں اور ہم سبوں کی قربانی کو قبول فرمائیں۔ رکوع سے پہلے جو ہے دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے جو ہے تین تکبیر ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کے لیے ہوگی۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال تعالى فصل لربك وانحر فذبح الأضحية عبادة عظيمة وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد أيها المسلمون، للرجال والنساء تكبير الله عز وجل هو تكبير التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، بعد كل صلاة مفروضة من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الخامس، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم خصوصا على الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
ولكن يناله التقوى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.